الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ان اجتماعات جمعہ میں ہم نے سورہ حجرات کی تکمیل کی تھی الحمدللہ، اور اس کے بعد جو ایک گفتگو شروع ہوئی تھی بہت ہی اہم موضوع پر، حقیقت و ماہیت ایمان۔ سب سے پہلے یہ کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، وہ زندگی کے جسے ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایمان بالآخرہ، مرنے کے بعد کی زندگی اور اخروی زندگی۔ تو میرا اور آپ کا اصل مسئلہ وہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں اللہ کا بہت بڑا احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، بنیادی شعائر اسلام جو ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے، احادیث نبویہ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اصل کامیابی اور فوز و فلاح جو ہے وہ اس ایمان پر ہے کہ جو دل میں یقین کے درجے میں موجود ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ ایمان بالکتاب، یہ قرآن حکیم جس کے ہم امین ہیں۔ تو اس موضوع کی اہمیت جو ہے وہ مسلم ہے۔ دوسرا موضوع ہمارا تھا کہ ایمان کی لغوی بحث کا ہے، صرف اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا مادہ امن ہے، امن سے ایمان بنا۔ گویا کہ انسان کی وہ باطنی کیفیت کے جس میں اس کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، امن ہو، آشتی ہو، اضطراب نہ ہو، تردد نہ ہو، تشکک نہ ہو، یہ چیزیں اگر موجود ہیں تو حقیقی ایمان کی توقع کی جا سکتی ہے، جو بالآخر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تیسرا موضوع جو ہم نے پڑھا، اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں۔ اب چونکہ بار بار چیزیں جو ہے کم سے کم 30 مرتبہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ گویا کہ اب وہ پیوست ہو جانی چاہیے۔ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کو ماننا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے ایمان۔ تو اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ایمان کی دو اقسام ہم نے دیکھی۔ ایک قانونی ایمان ہے جسے اسلام کہتے ہیں، جو ہمیں بڑی نعمت گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، اور دوسرا حقیقی ایمان ہے جس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، اپنی خواہشات نفس کی جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی عائد کرنی پڑتی ہے۔ تو اصل شے مطلوب کیا ہوئی، وہ حقیقی ایمان۔ تو گویا کہ یہ دو اقسام ہم نے ذرا گہرائی میں اتر کر سوچا اور اس پر غور و فکر کیا کہ ایک قانونی ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے۔ پچھلی مرتبہ کا ہمارا موضوع تھا کہ ایمان اور عمل کا باہمی تعلق کیا ہے۔
اس لیے کہ حقیقی ایمان کی جب بات ہوگی تو عمل اس کا لازمی تقاضا ہے. جس طرح ایک زنجیر کے اندر دو کڑیاں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں، یہی معاملہ ایمان اور عمل کا ہے. سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ قرآن حکیم میں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آخرت میں نجات ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ مشروط ہے. اور اس میں خاص طور پر وہ آیات جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی سنائی تھی، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، کہ جس میں ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس میں ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور بھی بہت سے سورہ کہف کے اندر 2 مرتبہ یہ فرمایا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں تو ہم کبھی اچھے اعمال کرنے والوں کو جزا سے محروم نہیں رکھتے، انہیں ضائع نہیں کرتے. اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر وعدہ کس کا ہوگا. اسی طرح سورہ کہف میں آخر میں فرمایا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی پھر مہمان نوازی کی جائے گی. اور کیا مہمان نوازی ہوگی جو اللہ کی طرف سے کی جائے گی آخرت میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. نزل، وہاں گویا کہ اہل ایمان جو ہے وہ مہمان ہے اور میزبان اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ سورۃ العصر جو گویا کہ بنیاد بنتی ہے اس منتخب نصاب کی جو والد محترم نے ترتیب دیا تھا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس حقیقت کے اوپر. یہ باتیں بھی بارہا آپ کے سامنے آ چکی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، انہیں جاگزی کریں اپنے اندر، انہیں جذب کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ کی قسم، زمانہ گواہ، تمام انسان تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں وہ لوگ یقیناً فوز و فلاح سے امکنار ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں. ایمان اور عمل حق پر قائم ہوں، حق کے داعی بن کر کھڑے ہوں، حق بات دوسروں تک پہنچائیں، ترغیب دے حق کی، اور اس راہ میں جو بھی مصیبت اور تکلیف ہے اس کو کمال تحمل اور برداشت کے ساتھ اس پر صبر سے کام لے. یہ وہ تمام مباحث تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور اسی حوالے سے جو ایک بہت بڑی بحث ہے کہ ایمان کی جب تعریف کی جاتی ہے تو محدثین اس کی تعریف کیا کرتے ہیں ان احادیث نبویہ کی روشنی میں، اور ایک فقیہ اس کی تعریف کیا کرے گا. تمام فقہا کے ائمہ میں سے ہیں، بلکہ ٹاپ پر ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جو ایمان کی تعریف کی ہے، الایمان تصدیق و اقرار. اقرار کسے کہتے ہیں؟ قول کو. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جو بات میں نے کی ہے میں اس پر پابند رہوں گا. تو الایمان تصدیق و قول و اقرار. ایمان نام ہے تصدیق کا. تصدیق کے معنی کسی بات کو تسلیم کر لینا، اس کی تصدیق کرنا. لا یزید ولا ینقص. اور یہ ایمان جو ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. امام ابو حنیفہ نے گویا کہ اس اعتبار سے بہترین تعریف جو ایمان کی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ فقیہ ہیں وہ. اس دنیا میں کس شخص کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ اس کی بنیاد صرف کلمہ شہادت ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر ایک خطا ہوئی تھی، صحابیوں میں بھی حضور کو بہت ہی محبوب. ایک غزوے میں وہ حضور کے ساتھ شریک تھے، کافر کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی. حضرت اسامہ نے اس کافر کو چت کر دیا، اور ظاہر ہے کہ کافر کون ہے؟ جو دین حق کا دشمن ہے، جو دشمن ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا. کیوں پہنچا میدان جنگ میں؟ اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے، دین حق کی جسے آپ کہیے اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن عین موقع پر جب کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خنجر تھا اور وہ کافر چت ہو چکا تھا،
اس نے فوراً جو ہے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نہیں روکا۔ اہم واقعہ یہ، اس لیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے کلمہ اس وقت پڑھا تھا جبکہ وہ مغلوب ہو گیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو حضرت اسامہ کو بھی شہید کر دیتا، قتل کر دیتا۔ تو اس موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خنجر کو نہیں روکا۔ پھر وہی بات ہے، اگرچہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے، بٹھا بھی دی گئی ہے کہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، لیکن جب معاملہ ہوگا حق و باطل کا، میدان جنگ کا، وہ لوگ سامنے مقابلے پر ہوں گے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں جو کفار کا لشکر آیا تھا، کس لیے آیا تھا؟ ان کا اصل ہدف کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا۔ اس لیے کہ یہی وہ شمع ہے نا کہ جس کے گرد دیوانے موجود ہیں، پروانے موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو دشمنی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، وہ انہیں اس معاملے تک، وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ اب حربی قاتل کی آپ جان لے سکتے ہیں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نہیں روکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس وقت اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا جبکہ وہ مغلوب ہو چکا تھا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے طلب کیا اور بہت خفگی کا اظہار فرمایا، ناراض ہوئے، اور الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیا تم نے اس شخص کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے وہ کلمہ دل سے پڑھا یا صرف زبان سے پڑھا؟ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا نا۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے یہ قولی گواہی جو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں الایمان تصدیق و اقرار، وہ بھی اس درجے اہم ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتے ہیں یہ جو ایک قانونی تشخص کسی مسلمان کو اس معاشرے میں حاصل ہوتا ہے کہ وہ حیثیت اجتماعیہ کا ایک شخص ہے، یہ جو اس کو حیثیت حاصل ہوئی ہے، اس میں گویا کہ اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوگی کہ فلاں شخص جو ہے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، خدا خوفی رکھتا ہے اپنے اندر، لہٰذا اس کے ساتھ معاملہ جو ہے کچھ دوسرے پیمانوں پر ہونا چاہیے، اور فلاں شخص جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، اس کے ساتھ معاملہ دوسرے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ تو الایمان تصدیق و اقرار لا یزید ولا ینقص، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے تعریف کرتے ہیں الایمان قول و عمل، ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا، یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیہ، یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی طاعت اور بندگی کے ذریعے، اور اس ایمان میں کمی ہوتی ہے، کٹوتی ہوتی ہے اگر وہ کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ احادیث پر بڑی گواہ موجود ہیں، حضور نے فرمایا جب بھی کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کسی اور اعتبار سے کوئی بہت بڑے جسے آپ کہیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، تو ایمان اگر اس کے دل میں موجود ہوتا تو اس گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ لہذا حضور نے تشبیہاً بیان فرمایا کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح منڈلاتا ہے، اگر صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو ایمان دوبارہ داخل ہو جاتا ہے، ورنہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ایمان اور عمل کا جب باہمی تعلق ہے اس اعتبار سے، اب قرآن حکیم کی کتنی ہی آیات ہیں جو اس حقیقی ایمان سے اس بات کو واضح کر رہی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات قرآن حکیم کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمانی کیفیات میں، ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ وہ حقیقی ایمان، یزید و ینقص، وہ بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے۔ اور اسی کا بالکل اپوزٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے
گناہ کی زندگی اختیار کریں گے تو ایمان کی اگر کوئی پونجی دل میں موجود ہوگی بھی تو وہ زائل ہو جائے گی. یزید و ینقص، یہ ایمان حقیقی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اب آئیے پانچواں موضوع جو ہمارا ہے وہ ایمان اور جہاد کا باہمی تعلق. یہ معاملہ ذرا اس اعتبار سے کہ ہمارا عام تصور چونکہ وہ غلط فہمی کہ جہاد تو اصل میں جنگ ہے، قتال ہے، جبکہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جہاد کی جو مختلف جہاد ہمارے سامنے آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا کہ افضل جہاد کس شخص کا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی ان خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا اور اللہ کا مطیع فرمان بنانا، یہ ہے جہاد. لیکن اس تعریف میں اس جہاد کی نفی نہیں ہے جسے ہم جنگ یا قتال سمجھتے ہیں، وہ ہے. وہ تو والد محترم نے جہاد کی 9 منزلیں بیان کی ہیں، اس میں سب سے ٹاپ کی منزل وہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جاؤ. حق و باطل کا معرکہ ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا وہ کفار اور مشرکوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے ہی کبار صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کی. کس لیے؟ وہ قتال کا جو بلند ترین درجہ تھا، جہاد کا بلند ترین درجہ قتال. تو جہاد کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں 3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن حکیم کی، 3 مقامات. سورہ صف، بہت جامع سورت، بڑی عظیم سورت، اور خاص طور پر پس منظر میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو تکمیلی شان ہے، اور نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے تمام نوع انسانی کے لیے. وہ تو اس کا ایک فیز تھا نا جو حضور نے مکمل کیا اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں، کہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک کہ اللہ کے کلمے کو بالفعل نافذ اور قائم کر دیا. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. تو اسی سورہ صف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس تجارت اور کاروبار کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، سورہ آل عمران میں فرمایا گیا اصل کامیابی اس دن کیا ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچایا. جنت کا معاملہ تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور رحمت ہوئی کہ اس نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا. لیکن سورہ آل عمران میں کیا فرمایا گیا؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو شخص بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب. تو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی اس تجارت کی طرف نہ کروں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. 2 چیزیں بیان کی گئیں. ایمان وہ کہ جس پہ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، ایمان حقیقی، اور اس کے ساتھ یوں جوڑ دیا گیا جہاد کو جیسا کہ قرآن میں سینکڑوں مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑا گیا. اگر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اولاً ایمان دل میں گہرا اترا ہوا ہو، اللہ پر ایمان، اس کا لازمی تقاضا بندگی اللہ کی، اطاعت اس کی، فرما برداری اس کی. اللہ کے رسول پر ایمان، اس کا لازمی تقاضا اللہ کے رسول کا اتباع، اسوہ محمدی ہمارے لیے مشعل راہ ہو. اور اس کے ساتھ بالکل اسی طرح جوڑ دیا گیا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں عمل صالح کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اسی اہمیت کے ساتھ
دوسرا لازمی تقاضا کیا ہے اس عذاب علیم سے نجات حاصل کرنے کا، بچنے کا، کہ جہاد کرو اپنی مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں۔ تو ایمان اور جہاد کا بھی تو وہی تعلق ہو گیا نا جو ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ پھر سورہ حجرات جو ہم نے مکمل کی تھی، جہاں فرمایا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہی ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جس کا ذکر سورہ صف میں موجود، یہاں ایڈ کر دیا گیا، اس میں کوئی تشکک نہ ہو، دل کے اندر جو ہے کوئی کسی قسم کی ریزرویشنز نہ ہو۔ اور آگے کیا فرمایا گیا؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بالکل اسی طرح ایمان کے ساتھ فوری طور پر جہاد کے اس طرح موجود۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان حقیقی کا جو لازمی تقاضا ہے وہ اعمال صالحہ اور جہاد۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاد کی جو مختلف ڈائمنشنز ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی خوبصورت کتابچہ ہے والد محترم کا، جہاں اس پر تفصیلی بحث کی گئی حقیقت جہاد کے نام سے۔ میرے خیال ہے 60-70 روپے میں آپ کو یہاں باہر مل جائے گا۔ آج کل 60-70 روپے کی حیثیت ہے کیا؟ کہیں گاڑی اگر آپ پارک کرتے ہیں تو 50 روپے آپ کو پلے سے دینے پڑتے ہیں، یہاں آپ کو پورا 60-70 صفحات کے اوپر جو ہے مشتمل ایک پورا کتابچہ ایک اہم ترین موضوع کے اوپر، حقیقت جہاد، ایمان کا تعلق جہاد کے ساتھ۔ تو سورہ حجرات میں بھی وہی بات ہمارے سامنے آئی جو سورہ صف میں ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد نوٹ کیجئے مکی سورت ہے سورہ حج، اس کی آخری 2 آیات مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ بظاہر بات مکمل ہو گئی، 4 تقاضے مجھ سے اور آپ سے، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، سجدہ ریز ہو جاؤ اس کے سامنے، اور پوری زندگی میں بندگی اختیار کرو اللہ کی، اور نیک کام کیا کرو، وہی عمل صالح جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ وفعلوا الخیر، خیر کے کام، نیکی کے کام، لعلکم تفلحون، پھر تم امید رکھو فلاح کی۔ بات مکمل ہے لیکن آگے پوری آیت آ گئی صرف اسی موضوع کے اوپر کہ وہ ایمان جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جہاد اس کا لازمہ ہے، اور جو تقاضا کیا گیا وہ تو اس لیول کا ہے کہ جس پر پورا اترنا شاید کسی انسان کے بس میں نہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، کھپاؤ اپنے آپ کو، لگاؤ اپنے آپ کو، خرچ کرو۔ جہاد بالمال قرآن حکیم کی بڑی اصطلاح، حق کا جہادی، جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو گویا کہ یہاں جو ہدف ہمارے سامنے رکھا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کر دینا، یہ تو کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص صرف اسی کشمکش میں ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کا مطیع فرمان کرے، اور سب سے کٹھن کام یہ ہے۔ یہ تو وہ نجاست ہے نا نفس کی اور نفسانی خواہشات اور حیوانی جبلتیں جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، دن ہو رات ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اللہ کے ہاں جواب دہی کے خوف سے لرزاں و ترساں رہا، ڈرتا رہا۔ محاسبہ ہوگا، پوچھا جائے گا، ایک ایک عمل خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، میں اکاؤنٹیبل ہوں اس کے لیے اللہ کے سامنے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا گیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ جو نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں، ان کو کنٹرول کیا۔ یہ سرکش گھوڑا ہے۔ تو کہنے کو تو یہ ابتدائی منزل ہے، لیکن سب سے کٹھن منزل یہی ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر باطل کو للکارنا تو اپنی جگہ،
لیکن کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں ہی اگر شکست حاصل کر چکا ہو، ہار چکا ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ نفس امارہ کو مارنا جو ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ جہاد کے جس کا ابتدا ہو رہی ہے اس سے، جو کٹھن ترین مرحلہ ہے، اسی کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ یہ جو دو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، دو مقامات کا ذکر کیا، اور سورہ حج کا جو میں حوالہ دے رہا ہوں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ان چار تقاضوں کے ساتھ یہ ایڈ کر دیا گیا، اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، بہت ہی خوبصورت انداز ہے جو اللہ نے تمہیں مرتبہ عطا فرمایا ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتے، احمد مجتبی، حضور کا نام نامی محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور بہت سے مصاحف کے اندر آپ نے پہلے جو دو اوقاف ہوتے ہیں اس کے اوپر اللہ کے 99 نام، اور آخری دو کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام موجود۔ تو احمد مجتبی، وہ احمد کے جو اللہ کے چنیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں تو اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں، لیکن اگر یہ رشک جو ہے صرف ایک اطمینان اور تسلی بن گیا کہ صرف اسلام ہی پر، مسلمان ہی پر جو ہے گویا کہ، اگرچہ اپنی تہ میں اگر اس میں اتر کر دیکھیں گے تو اسلام کی تہ میں بہت کچھ موجود ہے، چمی گویا مسلمانم بالارضم کے دان مشکلات لا الہ را، اسلام کے اوپر پوری طرح کاربند ہو جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ وہ تو جب تک ایمان حقیقی دل میں موجود نہیں ہوگا، آپ اسلام پر پوری طرح کاربند ہو ہی نہیں سکتے۔ زمانے کی کوئی رسومات ہیں، فرسودہ خرافات ہیں، اور کتنا کچھ ہے، نجاستیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کیسے ممکن ہے جس شخص کے دل میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بچا لے؟ تو جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ اصل اس موضوع کی اہمیت کو ہمیں اپنے پلے باندھنا چاہیے کہ میری اور آپ کی تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی ہمیں کوئی فکر ہے یا نہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں فرمایا کہ اصل میں دانا شخص تو وہ ہے کہ جو آخرت کا خوف اپنے دل میں پالتا رہے اور وہ عمل کرے اس بنیاد پر کہ اس کا اجر اسے آخرت میں مطلوب ہے۔ وَعَمِلَ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اس لیے کہ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے نا۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، قرآن حکیم کا کوئی صفحہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں کسی نہ کسی انداز میں آخرت پر یقین رکھنے کی تاکید موجود نہ ہو، مختلف اسالیب ہیں۔ تو گویا کہ ان تینوں مقامات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان اور جہاد کا تقریباً وہی تعلق ہے کہ جو ایمان اور عمل کا ہے۔ سورہ انفال کی آخری آیت میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہوئی تھی، وہاں ایک اور چیز کو ایڈ کر دیا گیا۔ دیکھیے قرآن حکیم جو ہے اس میں آپ کو ہدایت ہر صفحے میں مل جائے گی، کسی جگہ آپ کو مبہم انداز میں ملے گی، کسی جگہ بہت ہی اس کی نئی ایک ڈائمنشن سامنے آ جائے گی۔ یہاں فرمایا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، غالباً سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ انفال کی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وَهَاجَرُوا، ظاہر ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لائے اور اس کے بعد مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے۔ سورہ انفال جو ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ تو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہاں وہی جہاد
جس کے اوپر اس وقت بحث ہو رہی ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وآووا ونصروا، اور ان اہل ایمان میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے جو ہیں مہاجر بھی موجود تھے، اور مدینہ میں جو لوگ ایمان لا چکے تھے، جنہوں نے پناہ دی تھی ان لٹے پٹے مہاجرین کو جو مکہ سے ہجرت کر یہاں تشریف لائے تھے، وآووا، انہیں ٹھکانہ فراہم کیا، ونصروا، ان کی مدد کی، مالی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ یہاں بھی ایمان کے ساتھ جہاد کو بالکل لازم و ملزوم کی طرح لے آئے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں اصل میں حقیقی مومن۔ تو جہاد کی جو مختلف منازل ہیں، اس کے لیے میں نے جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا، حقیقت جہاد کے موضوع پر اگر آپ وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ حاصل کر لیں گے، اس کا مطالعہ کیجیے تو بہت سی ڈائمنشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ جہاد بل مال کہ اپنا روپیہ پیسہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ایک تو خدمت خلق ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، خیرات و صدقات ہیں، دوسری طرف انفاق فی سبیل اللہ، اس دینی جد و جہد میں اپنا مال لگانا، اپنی جانیں لگانا، اور اس دینی جد و جہد کا ہدف کیا ہے؟ غلبہ اسلام، اس دین کو قائم کر دینا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کام کو اپنے نقطہ انتہا تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دن رات ایک کیا ہے، جو لوگ بھی ایمان لائے ان کی تعلیم ہے، ان کا تزکیہ ہے، ان کی تربیت ہے، حق و باطل کے درمیان میدان جنگ میں قریب ترین ساتھیوں کی ناظروں کا نذرانہ پیش کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی محبت تھی حضور کو حضرت حمزہ سے، الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن میدان احد کے اندر انہی حمزہ کا رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، ان کا جسد خاکی پڑا ہوا تھا کہ پیٹ چاک ہے، کلیجہ نکالا گیا ہے، اعضاء جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ہیں، کیا کیفیت ہوگی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام قربانیاں اس دین کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ حضور کی بعثت خصوصی اہل عرب کے لیے تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، آپ کی رسالت قائم و دائم ہے تا قیام قیامت، اور یہ ذمہ داری پھر حضور نے امت کے کاندھوں پر ڈالی ہے کہ اس دین کے پیغام کو اس قرآن کی روشنی سے منور کریں چہاردانگ عالم کو۔ جس شخص کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، جتنے وسائل دیے ہیں، لگانا اس کام کے لیے۔ تو ایمان حقیقی کا تعلق عمل کے ساتھ، اور ایمان حقیقی کا تعلق جہاد کے ساتھ۔ یہ موضوع اپنی جگہ بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جہاد کی 9 منزلیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا، اس کے لیے میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ وہ کتابچہ آپ حاصل کیجئے گا، اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ اب ہمارا وقت بھی ختم ہوا، بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقی ایمان کے جذبات ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائے اس پر عمل کرنے کے ضمن میں۔ یہ بھی حالیہ زلزلہ جو ترکی میں آیا، اور اس کے ساتھ شام کا علاقہ بھی، اور بھی جو عرب ممالک ہیں اس کی زد میں آئے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ امت مسلمہ جو ہے جسد واحد ہے، ایک جسد کی مانند ہے۔ انسانی جسم کے کسی چھوٹے سے عضو میں بھی کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین رہتا ہے، نیند نہیں آئے گی آپ کو، حالانکہ آنکھ کا کیا قصور ہے، وہ سو جائے۔ آپ کے جسم کی چھوٹی سی انگلی کا اگر یہ جو ایک تھریڈ ہوتا ہے وہی کوئی ذرا اپنے بیڈ سے نکل جائے تو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ کیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ امت مسلمہ جو ہے ایک جسد واحد کی طرح ہے،
اور جس طرح پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو کسی علاقے پر اگر کوئی افتاد پڑی ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہو، تو تمام مسلمانوں کے اندر وہ ایک دکھ اور غم کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کا عنوان ہے تنظیم اسلامی ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے کے باعث بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری پاکستانی قوم شدید صدمے سے دوچار ہے، اور ظاہر اس کا تجربہ آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے۔ جب تک یہ جو ویڈیوز نہیں ہم دیکھتے تھے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں وہ لوگ، اور کس طرح صرف ڈیڈ باڈی کو نکالنے کے لیے کیسی تگ و دو کی جاتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں انہوں نے وہ ویڈیوز نہ دیکھی ہوں، اور آدمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر سکے۔ اگر یہ جذبات بھی اندر موجود نہیں تو گویا کہ وہ ہمدردی کا بنیادی مادہ جو انسانیت کا لازمی تقاضا ہے وہ بھی سرے سے غافل ہو چکے، اس سے بھی ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا، جس کے ایک حصے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ایک دوسرے کے لیے ایک ایسی عمارت کی مانند قرار دیا جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصائب اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے قوموں کو جھنجھوڑنے اور خواب غفلت سے جگانے کے لیے بھی انتباہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگیں، اگرچہ انوالوڈ وہ لوگ ہیں، اس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا تو یہ پھر بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ بے نصیبی والی بات ہے، بدقسمتی والی بات ہے۔ اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر جہاں جہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو تاکید کی کہ سخت آزمائش کی اس گھڑی میں مصیبت میں مبتلا اپنے مسلمان بھائیوں کو بھرپور اور بروقت مدد کی جائے۔ انہوں نے عوام الناس سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن امداد کریں اور ان کی مالی معاونت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس ضمن میں میں ایک وضاحت کر دوں کہ تنظیم اسلامی یا ہماری انجمن خدام القرآن الگ سے یہ کام نہیں کرتی، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ ادارے ہمارے علم میں ہیں کہ جن کے بارے ہمیں اطمینان ہے کہ جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ منوعاً وہاں پہنچ جائے گا۔ تو اس میں بعض ادارے ہیں، مثلا خویب فاؤنڈیشن والے ہیں، ہم سے اگر کوئی کہتے بھی ہیں کہ ہم کچھ عطیہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اول تو ان کی طرف ان کو جو ہے ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ وہاں کر دیں، یا یہ کہ اگر وہ ہمیں دیں تو ہم پھر وہ رقم جو ہمارے پاس جمع ہوتی ہے ہم ان کے جو ہے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہمیں بہت حد تک اطمینان ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی کے اندر صرف ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آخر میں انہوں نے زلزلہ میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے مغفرت اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی بھی دعا کی، اور ظاہر ہے کہ اس دعا میں ہم بھی ساتھ شریک ہیں۔